اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا آپ کو یہ میرا بکواس کے جیسا لگے گا، لیکن اس میں ایک آخری میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج میں نے پاکستان کے حقیقت ٹی وی والے کا ایک جو ہے خبر سنا کہ ایران تیار ہے تیل اویو کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل پر جنگ کے دوران۔ تو ان کے پاس ایک ایسا میزائل ہے جو 40 سیکنڈ کے اندر وہ تیل اویو کو مار سکتا۔ اب دیکھو، حقیقت ٹی وی کو میں اس واسطے نہیں پسند کرتا کہ اس نے اتنے جھوٹ بتائے۔ ہاسی ٹی وی ہے، وہ بیچارے کو بھی انگلش نہیں آتی، اس کو ہاسی ٹی وی والے کو، اور یہ حقیقت والے کو بھی انگلش نہیں آتی۔ یہ انگلش میں نہیں بناتے، یہ اردو میں بناتے۔ اب ہمارے جیسا جو اردو جو انڈیا میں چھوڑ کے آیا تھا میں 37 سال پہلے، اب وہ زبردستی کو دیکھنا پڑتا، اور ان کے پاس کے اصلی خبریں نہیں رہتے پاکستانیوں کے پاس۔ لیکن اب میں یہ بات کو مان کے چلو سمجھو کہ اگر میزائل ہے ایران کے پاس اور انہیں اٹیک کرنا چاہ رہا تیل اویو پہ، اور وہ 40 سیکنڈ کے اندر تیل اویو پہ گر سکتا ہے ایران سے چھوڑنے کے بعد، وہ بتایا۔ تو میں یہ خبر سے میں چوکنا نہیں ہوا، نہ مجھے کو کوئی صحیح لگا، لیکن میں یہ نیوکلیئر کے تعلق سے سوچا کہ کوریا ایک ایسا میزائل بنا رہا جو امریکہ تک مار سکے، یا چائنا بنا رہا، یا رشیا بنا رہا، یا امریکہ بنا رہا۔ کون دیکھا یارو خدا کو؟ خدا کو کون دیکھا؟ کرسچن بولتا میرے پاس خدا ہے، کبھی دکھایا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ میں تو ایمان کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام بول رہا ہوں، میرا خدا میرے پاس ہے۔ ہندو کے پاس ہندو کا خدا ہے، انہیں بھی یقین رکھ رہا کہ اس کے خدا زمین پہ آئے، بول رہا انہیں، میں دکھایا نہیں کبھی۔ کیا کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو تم کو دکھایا 2000 سال میں؟ اگر دکھاتا تو آج تک نفرت کا ہی کو رہتی یہودیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں بتا انہیں میرا جیسس آنے والا ہے جوئش؟ کیوں اس کو جو ہے وہ مسجد اقصی یا جو ڈوم آف دا راک کو ڈیمالش کر کے وہاں ایک نیا ٹیمپل بنانا چاہ رہا؟ کون دیکھا؟ جوئش کا گارڈ دیکھا کوئی؟ یا ہندو کا گارڈ دیکھا کوئی؟ یا کرسچن کا گارڈ دیکھا کوئی؟ اور ہم کیا بول رہے؟ ہم مرد مجاہد ہیں، ہمارے پاس سچائی ہے۔ گاڈ انسین الون اینڈ ایٹرنل، وہ نظر نہیں آتا بولے، وہ واحد ہے بولے، وہ ہمیشہ ایسے ہے بولے۔ اور ہمارے پاس ایک ایسا پاورفل ہتھیار ہے جو ہم مسلمان روزانہ استعمال کر سکتے ہو۔ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، سورہ بقرہ کی 255، یا آمنا رسول، سورہ بقرہ کی 286 285، یہ صورت ہے۔ حقیقت دے رہے ہم، اور یہ لڑ لے رہے۔ اچھا، اب لڑ رہے کب سے بھائی؟ دیکھو میری بکواس سمجھو آپ۔ لڑ رہے کب سے؟ آدم دنیا میں آ گئے، ان کو نکال کے پھینک دیا اللہ، زمین پہ پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد میں ان کو ایک بیٹا، دو بیٹے، دو بیٹوں میں لڑائی شروع ہو گئی، نفرت شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت شروع کرا یہودی، ان کی اماں کو گالی دیا، ان کے بیٹے کو گالی دیا، عیسیٰ کو۔ کیا یہ جانتا کرسچن؟ ایسا کیسے اندھے بہرے ایجوکیٹڈ نہیں ہے جیسے یارو کرسچنس؟ کیا انہیں جانتا کہ جوئش آج تک آ کے چرچ میں پریئر نہیں کری؟ کیا یہ جانتا؟ انہیں کہیں کو دے رہا پیسہ امریکہ؟ کس کو مارنا چاہ رہا؟ وہ مسلمان کو مارنا چاہ رہا جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار قرآن میں پڑھتا۔ اگر سے ہم سورہ مریم روز پڑھ رہے، پوری دنیا میں پڑھ رہا، نماز میں پڑھ رہا، تلاوت میں پڑھ رہا، اور 25 بار ان کا نام وائرل ہو رہا، اور ہم بول رہے جی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ کیا کرسچن سن رہے ہیں بات؟ نہیں، سننا ہی نہیں چاہ رہا انہیں۔ یا تو بیٹا بول رہا، یا تو انہیں خدا ہے بول رہا، یا پھر جو ہولی فادر بول رہا۔ اس کو کون سمجھانا؟
کوئی مسلمان کے پاس آج محبت کا پیغام نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا یہ تم جنگ پسند کرتے ہو؟ یہ نیوکلیئر والی جنگ پوچھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی 33، اس میں ایک سیز فائر ہوا۔ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اب وہ جنگ نہیں رہی۔ اب جس کے پاس نیوکلیئر جتنا پاورفل ہے انہیں مار دے سکتا۔ اب ایران کے پاس پاورفل ہے، انہیں تنوی کو مار دیا تو قصہ ختم، پیسہ اعظم۔ یا اگر سے کوریا کے پاس طاقت آ گئی اور انہیں خالی نفرت کرتا امریکہ سے، قصہ ختم، پیسہ اعظم۔ یا رشیا، قصہ ختم، پیسہ اعظم۔ اب یہ ساری دیوانگی میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ محبت کہاں گئی ہمارے پاس سے؟ دنیا سے اٹھ گئی کئی کو محبت۔ کیا تم اپنی بیوی یا ماں باپ یا بچوں سے نہیں محبت کرتے؟ میں نے تو پورے میرے عزیز کھو دیا، میرے بھائی۔ میرے کو آج صبح سے میں آج اتنا سوچتا ہوں کہ اگر یہ آنے والی نسلوں کو خالی ٹیکنالوجی سے، ویپن سے، میزائل سے، ایٹم بام سے ڈراؤ گے، اس کا فیوچر دنیا میں کیا ہے بتاؤ؟ کیا رزلٹ ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی رزلٹ رکھا، میرے کو پہچان، میرے کو یاد کر، تو آیا ہی میرے لیے۔ کوئی بولا مسلمان دوسرے ہندو کو جا کے یا کرسچن کو یا جوئش کو؟ نہیں بولا، بھگتو۔ اصل جنگ تو یہ ہے میرے بھائی، اصل جنگ یہ ہے کہ دوسرے کو بتاؤ کہ تو نیوکلیئر کے دور میں آ گیا، تیرے پاس خدا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ میں صبر والے کے ساتھ ہوں۔ یہ صبر کے لیے آپ نماز دینا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینا بھی ضروری نہیں ہے، حج کو جانا بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کہہ رہا ہے میں صبر والے کے ساتھ ہوں۔ کیا ہم یہ پیغام تک بھیجائے؟ اچھا نہیں بھیجے تو نہیں بھیجے، آخر کا جملہ میرا سن کے میرے ویڈیو کو بکواس سمجھ کے قبول کر لو۔ پوچھو میرا اللہ کون ہے، کیا میں جنت میں جا رہا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ جنت میں چند ہی لوگ جا رہے ہیں، گنے چنے۔ جیسا محاورے کے طور پہ بولتے نا، ایک سوپ میں گیہوں کے دانے ہیں، اس میں ایک کنکر ہے، اور وہ کنکر کو نکال کے ہم آٹا پھساتے۔ یا یہ سمجھو کہ کھانا بنانے جا رہے، چاول ہے اور چاول میں ایک کنکر ہے، چاول نکال کے ہم جو ہے وہ کھانا پکاتے۔ اتنا ہی ہے، ایک سوپ کے اندر چند جو کنکر ہے وہ جنتی ہے، اور باقی کا بھوسا ہے اور پیٹ میں جانے کے بعد میں فضلہ ہے۔ اللہ اکبر۔